چاچا وہ سوال آپ سے پوچھنا تھا برتھ ڈے کے حوالے سے کہ برتھ ڈے منانا صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہے، ذرا اس پہ کچھ بتائیں ہمیں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھتیجا؟ خیریت سے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ برتھ ڈے میں تو بچپن سے بناتا ہوں اور ابھی بھی بناتا ہوں، بلکہ ہمارا موجودہ کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر جو کہلاتا ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے سے اسٹارٹ کیا گیا ہے۔ آف کورس بعد میں کیا گیا ہے، اس میں 5-6 سال کا غلطی کی ہے، وہ ایک غلط چیز ہے، لیکن کنسپٹ غلط اتنا نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ لوگ جب اعتراض کہتے ہیں کہ یہ بدعت اور پتہ نہیں کیا، کبھی کوئی شرک بول دیتا ہے، کبھی کوئی بدعت بول دیتا ہے، تو میں نے بولا بھائی عمران خان کرکٹ کھیلتا ہے تو کرکٹ کھیلنا کہاں سے ثابت ہے؟ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرکٹ کھیلے تھے، نہ کوئی صحابی کرکٹ کھیلا تھا۔ تم لوگ حج پڑھنے جاتے ہو، پلین میں کون صحابی یا رسول گیا تھا حج پڑھنے پلین میں؟ اسی طریقے سے تو بہت سارا چیز نیا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کو بدعت نہیں بولتے ہیں۔ ڈکیٹی بہت خراب بات ہے، سیاست میں جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ بہت خراب بات ہے۔ اس سے کون منع کرے گا کہ کوئی مسٹر 10% کہلاتا ہے، کوئی اس سے بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور کوئی اس سے کم بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ سٹی کورٹ وغیرہ میں تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی پیسہ لے کے فیصلہ کرتے ہیں، تو اتنا خراب حالت ہے۔ لیکن یہ سب لوگ شرک نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ عظیم تو ہے، ڈکیٹی بہت خراب گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینا، شراب پینا، یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کو شرک نہیں بولا جاتا ہے۔ تو شرک بھی بہت جلدی بول دیتے ہیں، اور جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو وہ ہم تو بولتے ہیں کہ انڈیا کا ہندو جو ہے وہ جونیئر ہندو ہے۔ وہ پاکستان کے علماء حضرات، بھلے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو، یہ سب تو سینئر ہندو ہے۔ کیوں کہ بڑے بڑے کارندے جو کارندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کو ہندوؤں نے چھوٹا چھوٹا الہ بنا دیا۔ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھو تو وہ بڑے بڑے علماء حضرات لوگ ان کارندوں کو اصل خدا بنا دیا۔ مثلاً ایک آیت ہے قرآن شریف میں کہ ہم فرما رہے، ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے آزاد کیا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا۔ بڑا کلیئر ہے کہ یہ نکالنے والے کوئی اور ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا اس لیے وہ نکالے تھے۔ اس کو بھی کیپٹل W سے V لکھ دیا تھا کہ یہ اللہ مراد دیا، اور یہ انگلش میں تو پکڑا ہی گیا ہے چھوٹی، لیکن یہ عقیدہ ہے عربی میں بھی، اور یہی عقیدہ ہے اردو میں بھی، سب ہر زبان میں یہی عقیدہ ہے۔ یہاں تک کہ مکہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور میرے کو بائیکاٹ ہی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ میں ہر دفعہ نیا بات کرتا ہوں۔ ارے بھائی نیا ہو یا پرانا ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، یہ دیکھو نا۔ یہ قیامت کے دن یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کون کتنے۔ ایک آدمی نے میرے کو بولا تھا کہ آپ 600 سال پرانا بات نہیں مانیں گے، 700 سال پرانا بات نہیں مانیں گے۔ میں نے بولا بھائی جو بات آج میں کر رہا ہوں 1000 سال بعد یہ 1000 سال پرانا ہو جائے گا، تو جب تم 1000 سال بعد میرے بات کو مانو گے تو آج ہی مان لو، یہ آج تازہ ترین ہے۔ آج ماننے کا زیادہ ثواب ہوگا بنسبت اس بات کے تم 1000 سال بعد تمہارے جیسا علماء حضرات میرے بعد میں بولے 1000 سال پہلے یہ فرسٹ کلاس عالم تھا، اتنا پوائنٹس لکھا تھا 1000 سال پہلے، یہ فرما کے گیا۔ تم کس کھیت کے مولی ہو کہ علامہ الیاس ستار کے خلاف بات کرتے ہو؟ ارے بابا 1000 سال بعد یہ بات بھرو گے تو آج کر لو گے تو کون سا گناہ ہو جائے گا؟ تو تم بدعت کر رہے ہو کہ تم نئی بات کو، سچ بات کو نہیں مانتے ہو، پرانے بات کو تم مانتے ہو۔ تم قرآن کے بتائے ہوئے بات کے خلاف عمل کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے تمہارا باپ دادا غلط تھا تو تم بھی غلط ہو گے۔ اس بات پہ کون عمل کر رہا ہے؟ کوئی ہے علماء حضرات بتا دینا۔ ہم نے طارق جمیل کو چیلنج کیا تو اپنے فیس سے ایک دن بعد ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کس قسم کا علماء حضرات لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں؟ رفیع عثمانی صاحب کی کتاب سے کچھ ان کے فیس میں ڈالا، وہ بار بار ڈیلیٹ کیے۔ تو یہ خالی ڈیلیٹ کر دینے سے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ جانے سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا فکر نہیں ہے کہ کون عمران خان کو جانتا ہے، کون نواز شریف کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نواز ہے۔ وہ تو اس دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے، بس اس کو سپورٹ کرو۔ تو لیکن اس کا سپورٹ کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، 600 سال بعد کا رد کیا، کرنا شروع کیا۔ قرآن میں اس کے پہلے کوئی پیغمبر آیا جو رد کرتا،
تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، تو ابھی سب کو ڈھیل دے رہا. اور قرآن شریف کا وہ الفاظ ہے لٹل لیٹ دم لاف مچ دے شل ویپ. ابھی تھوڑا سا ہنس لینے دو، بعد میں بہت روئیں گے. تو ابھی ان کو ہنسنے دو، اپنے ہجوم کو دیکھ کر خوش ہونے دو. ہجوم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کثیر انسان کو ہم نے گمراہ ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو سوچتا نہیں ہے، گمراہ سمجھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، تو یہ بدترین جانور ہے نا، سور سے بھی بدترین یہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان چیزوں پر غور کرو. تو برتھ ڈے منانا جو ہے یہ کوئی شرک ورک نہیں ہے. اور پوجا کرنا منع کیا ہے کہ پوجا غیر مسلم غلط پوجا کرتے تھے، تو ٹھیک ہے پوجا منع ہے، لیکن یہ نہیں بولا ہے کہ مورتی کا پوجا کرتے تھے تو مورتی کا پوجا کرنا منع ہے، یا کوئی آدمی کا پوجا کرتے تو اس آدمی کا پوجا کرنا منع ہے. یہ تھوڑی کہ سارا پوجا کو حرام کر دیا. تم اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کا تو عزت کرو، احترام کرو. ایسا نہیں ہے. ذرا سا سوچ فکر کر کے ہر جنگل میں راستہ بناتا ہے، کانٹوں سے دور دور کرتا ہے، لیکن یہ تو راستہ تو بناتا ہے نا. تو آپ کو بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے، ابلیس کے کانٹوں کو دور کرو اور فرشتوں کے راستوں کو بناؤ اور اللہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ. اور یہی راستہ ہے رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا. علماء حضرات سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون مدرسے سے نکلا ہے. علماء اس کو بولتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے کہ جب بھی قرآن کا آیت نزول تم پڑھو ربی زدنی علما، جن کو سمندر دیا تھا علم کا، بولا اور سمندر کا تمنا کرو. یہ نہیں بولا کہ بس اس کے اوپر اتفاق کر لو، بلکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرنا ہے. آپ ربی زدنا آیت کے نزول کے بعد پڑھو، جب بھی نزول ہو تو آپ یہ پڑھو. تو اب آپ بھی ربی زدنی علما پڑھو، علم کا راستہ اختیار کرو. یہ اندھی تقلید کرنے سے قیامت تک ہو سکتا ہو کو کامیاب ہوگے، مگر قیامت کے دن اصل زندگی شروع ہوگا. اس دن کا تیاری کرو. علامہ الیاس ستار کو تو گول مارو، لیکن اپنا آخرت کا فکر کرو. اگر اپنے آخرت کا فکر نہیں کرو گے، خالی آنکھ بند کر کے اس کا فالو کر دیا، اس کو فالو کر دیا، تو پھر تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کارندوں کو جو مچھلی سے پیٹ سے نکالا تھا، اس کو کیپٹل ڈبلو سے بھی نکالا. تو یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا. سعودیہ سے جو قرآن شریف پرنٹ ہو رہا ہے وہاں بھی یہ لکھا ہے. تو کیا وہ ادھر قیامت کے دن فائدہ ہوگا بول کے وہ تیل بہت نکلتا تھا، اس ملک میں پیسہ تھا، دولت تھا، بادشاہ کا ہم کو فائدہ ہوتا تھا بادشاہ کے ذریعے، تو ہم کو اس کا ہاں میں ہاں ملانا تھا. ان سب چیزوں کو اللہ حافظ کرو، حق کو اپناؤ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 119 نمبر آیت سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ سچائی پہ ہو تو آپ کو کوئی قسم کا فکر نہیں ہوگا. اور سچائی میں اور جھوٹ میں بہت فرق ہے. آپ کا گھڑی 1 گھنٹہ بند ہو جاتا تو آپ سے کوئی دوست ٹائم پوچھے گا، آپ بولیں گے 4 ہو گئے، بجے گا 5. تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، لیکن صحیح نہیں بولا، غلط بولا. تو یہ غلطی پر پکڑ نہیں ہے، جھوٹ پہ پکڑ ہے. کیونکہ جھوٹ جب بولتا ہے تو 1 منٹ پہلے اس کو 1 سیکنڈ پہلے احساس ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے کوئی فائدہ اٹھانے جا رہا ہوں. تو جھوٹ سے پرہیز کرو. جھوٹ کا فائدہ نہیں دے گا، سچ کا فائدہ دے گا. سچوں کے فہرست میں آ جاؤ، کیونکہ اگر سچوں کے فہرست میں نہیں آؤ گے تو آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں بولا جائے گا، آپ کو جھوٹا بولا جائے گا. وہاں 2 ہی فہرست ہوگا، سچ اور جھوٹ. کوئی اور فرقہ واریت کا فہرست نہیں ہوگا. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.